الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانہ غیوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار کوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، آج 18 ذی الحج اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج کی 18ویں تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جب خلیفہ برحق، خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد، پیکر شرم و حیا، جان نثار مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین ذو الحجرتین آپ کو شہادت نصیب ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدائش کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق کے اعتبار سے آپ چھٹی پشت پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، یعنی جو چھٹے دادا تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے نمبر پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہی حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دادا وہی نسب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی پشت پر جا کر آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور والدہ کے ساتھ تو اعتبار سے بہت ہی قریب ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی جان ہیں، تو اس اعتبار سے تو وہ بہت ہی قریب ہے۔ اور جو قریش کی ایک شاخ ہے بنو امیہ، ان کا تعلق اس قریش کی شاخ بنو امیہ کے ساتھ، اور اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے کیونکہ سب سے پہلے جو بڑے لوگوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کا نمبر 5واں نمبر ہے، یعنی قدیم الاسلام۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان نبوت فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت ایمان، دعوت اسلام دی، بلا حیل و حجت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر بتایا اور انہیں دعوت اسلام دی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے قدیم الاسلام صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر ساری زندگی روز اول قدیم الاسلام تب سے لے کر جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں رہے، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوٹ کوٹ کر وفا بھی کی، محبت بھی کی، اتباع بھی کی، اور ہر قسم کی قربانیاں پیش کی، بلکہ بعد آپ کی ایسی قربانیاں ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ کے پاک پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے وہ یہ شرف کسی کو بھی نصیب نہیں ہے۔ یعنی پوری نسل انسانیت میں بعض ایسی خصوصیات ہیں، بعض ایسی فضیلتیں ہیں جس کے حامل وہ صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور امت مسلمہ پر آپ کے احسانات اتنے ہمہ گیر اور ہمہ جہت ہیں کہ قیامت تک یہ امت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکے۔ یہ 2 ارب سے زائد جو مسلمان دنیا میں آباد ہیں، آج سے لے کر قیامت تک ان کا سر ہمیشہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان احسانات کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے گا۔ اور یہ تو مسلمانوں کی بات ہے، اور اوور آل پوری انسانیت کو جو کچھ آپ نے دنیا میں اہم ترین خدمات سر انجام دی، جن کو لے کر آگے پھر مسلم کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی پھر انہی کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے آج بھی دنیا کا نظام انہی خطوط پر قائم ہے، اور یہ تمام چیزوں کی بنیاد رکھنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان میں سے چیدہ باتیں عرض کروں گا، اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو ان کو بیان فرمایا، اکنالج کیا، اور فرمایا عثمان غنی کی وہ خدمات ہیں، خصوصاً مال حیا، ہر ایک خوبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرمایا اگر اس کے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے کہ اس کے جنتی ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ بہت سی آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، میں نے ابھی جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس میں بھی آپ کی فضیلت ہے، بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و شان کو بیان کرتی ہے۔ حضرات گرامی، میں ان میں سے چیدہ جن چیزوں کو میں نے اشارتاً بیان کیا ہوں کہ تفصیلات کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خدا تعالی نے آپ کو بے پناہ دولت عطا کی تھی پہلے سے، یعنی یہ نہیں اسلام میں آنے کے بعد، پہلے ہی سے آپ کے پاس
کیونکہ آپ پورے خطۂ عرب میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جس کی تجارت کا سلسلہ اتنا بڑا وسیع ہوگا جتنا آپ کا تھا. آپ تاجر تھے، اور اسی لیے آپ کے جو خصوصی طور پر آپ کے القاب ہیں نا، ان میں سے ایک غنی ہے. غنی کا معنی کیا کہ جو رچ، دولت کے ریل پہ پیل ہو جس کے پاس. انتہائی امیر انسان تھے، اور یہ قبول اسلام سے پہلے امیر انسان تھے. لیکن قبول اسلام کرنے کے بعد آپ نے اپنی دولت کو نہ تو اپنی ذات پر خرچ کیا، نہ اپنے فیملی پر خرچ کیا، نہ اپنے لکشری لائف گزارنے کے لیے، بلکہ آپ نے اپنی ساری دولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خرچ کی، غریبوں پر خرچ کی، بیواؤں پر خرچ کی، غلاموں پر خرچ کی، رفاع عامہ میں خرچ کی. اور یہ جو یعنی آپ کا معمول تھا، یہ ہر جمعے کے روز پوری زندگی آپ نے ہر جمعے کے روز ایک غلام خریدتے، اور وہ خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کرتے. یہ جو آج خانہ کعبہ کی توسیع ہو رہی ہے، بہت وسیع بنایا جا رہا ہے، مطاف ہے، مسجد کی بلڈنگ ہے، انتہائی وسیع اور بنا دیا گیا ہے. یہ خانہ کعبہ کی زمین، پہلے خانہ کعبہ شریف کی زمین اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے. یہ زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر اس کو خانہ کعبہ مسجد حرم شریف کو دی تھی، جہاں آج قیامت تک اہل ایمان جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج عمرہ ادا کرتے ہیں. اس زمین کو خرید کر مسجد حرم شریف میں شامل کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. مسجد نبوی شریف میں، یہ بھی مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا آج کا یہ ایریا ہے، یہ خیرات سارے کا سارا تو نہیں ہے، یہ تو ابھی خریدا گیا ہے، لیکن اس کا بہت بڑا حصہ مسجد نبوی شریف کا، جس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو خریدا اور خرید کر وقف کیا مسجد نبوی کے لیے. واحد مسجد نبی میں جو چیز آج موجود ہے خلافت راشدہ کے زمانے کی، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس ہے، اور پھر وہ جو قبلے کی طرف یہ دیوار ہے، یہ دیوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ وہی دیوار ہے جو آپ نے بنوائی تھی. اور یہ مسجد نبی کی جو توسیع کی گئی، اس کا بہت بڑا حصہ زمین کا خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں شامل فرمایا. اور جس قبرستان میں ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں جنت البقیع میں جگہ عطا فرما، اور کوئی کم و بیش 10,000 سے لے کر 14,000 صحابہ اکرام جہاں پر مدفون ہیں، جہاں پر بڑے بڑے اللہ کے ولی مدفون ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، جنت البقیع کی زمین کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے خرید کر اس کو قبرستان کے لیے وقف کیا تھا. آپ کی جو مالی خدمات ہیں، سبحان اللہ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں کا پانی کھاری تھا، کڑوا پانی تھا. صرف ایک کنویں کا پانی میٹھا تھا، بئر روما، اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ پانی فروخت کیا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا. مسلمان مجبور تھے اس یہودی سے میٹھا پانی خریدنے پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور جو بھی یہ کام کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں وسیع و عریض اللہ پاک مقام عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جا کر یہودی سے بات کی
اور یہودی سے بات جب کی تو کہنے لگا مکمل تو نہیں بیچوں گا، ہاف میں بیچ سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ ہاف خرید لیا، کیونکہ یہودی جب آپ کے ایک دن آپ کا فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ آدھا میرا آدھا تیرا، ایک دن اس کا پانی نکالو فروخت کرو، اور جو میرا دن ہے میری مرضی ہے میں فروخت کروں جیسے، تو آپ نے اس کو آدھا خریدا اور مسلمانوں کو کہا کہ جس کا جتنا چاہے وہ یہاں سے پانی نکالے استعمال کرے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرے دن کو باری یہودی کی تھی تو مسلمان پہلے دن اتنا پانی وہاں سے حاصل کر لیتے کہ جیسے دوسرے دن کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی۔ اب یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو اس نے خود ہی آفر کی کہ یہ بقیہ ایسے یہ بھی آپ خرید لیں۔ آج بھی آپ مدینہ طیبہ میں اس کنویں کے اوپر لکھا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں چونکہ موٹر کے ساتھ پانی نکالا جاتا ہے اور اس موٹر پر بجلی خرچ ہوتی ہے اور بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں وہ اکاؤنٹ کس کے نام پر ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکومت ادا کرتی ہے، لیکن اکاؤنٹ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے۔ وہاں پر جو بجلی خرچ ہوتی ہے اس کا بل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی مالی خدمات، بہت زیادہ غزوہ تبوک، پورا یہ یورپ اس وقت یہ روم تھا، بہت بڑی عالمی پاور تھی یہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر مدینہ منورہ پر اٹیک کرے۔ تو یہ رومن پاور نے جب یہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرگرمی کا پتہ چل گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بھائی ایک بڑی طاقت آ رہی ہے مدینہ منورہ پر اٹیک کرنے کے لیے، پہلے اس کی کہ وہ مدینہ منورہ پر ہے ہم ان پر اٹیک کریں۔ یہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، ہم چلیں گے آگے، لاؤ مالی قربانی پیش کرو۔ صحابہ اکرام نے قرآن پاک میں اس کو انتہائی مشکل وقت تھا، گرمیوں کے یہی دن تھے، ایک دنیا کے بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکر تھے جس میں تقریباً کم و بیش 30,000 صحابہ اکرام نے حصہ لیا تھا۔ 700-800 کلومیٹر یہ دور ہے مدینہ منورہ سے، تبوک کے مقام پر یہ مارکا، اور یہ انہوں نے جب یہ سنا کہ مسلمان تو ہمارا پروگرام تو تھا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا، وہ تو ہم پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے، تو یہ وہاں سے بھاگا ہے۔ اور یار مسلمان کو تھوڑا سا صرف پاؤں اپنا مضبوط کرنا پڑتا ہے، کفر میں جرت نہیں ہوتی، کفر میں جرت نہیں، بزدل ہوتے ہیں، یہ سارے مل کر بھاگے تھے وہاں سے۔ لیکن اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 صحابہ اکرام کا ان کو سواریاں بھی پیش کی، جو ان کی باقی ضروریات تھیں ان کو بھی پورا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی مال و دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے کہ ڈھیر لگا دیے مسجد نبوی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں چھالتے تھے اپنے خوشی کے ساتھ، اور فرمایا کہ عثمان آج تو نے دین کے لیے وہ قربانی پیش کی ہے، اگر اس کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تیرے جنتی ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ بہت قربانیاں دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو میں جو کہتا تھا پوری نسل انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی انسان کے حق نگاہ میں نہیں گئی، یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بھئی آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان مانتے ہیں، بلا شک و شبہ ان کی کوئی عظمت و شان کا کون منکر ہے، اگر ان کے عقد نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی ہونے کی وجہ سے ان کی بڑی عظمت ہے، تو بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، یکے بعد دیگرے، اور جب دوسری کا حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دو ہی صاحبزادیاں تھیں، یہ آخری صاحبزادی تھی کہ جن کا انتقال ہو گیا، جن کا وصال ہو گیا۔ فرمایا عثمان میرا وہ ایسا وفادار غلام ہے، اتنا میرا پیارا داماد ہے کہ فرمایا اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی نا، جب اگر ایک کی ڈیتھ ہو جاتی تو میں پھر بھی عثمان غنی کو اپنی دوسری بچی دیتا، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر میں تیسری دے دیتا کہ میں 40 کا عدد پورے کرتا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر ہجرت کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پوری نسل انسانیت میں جس نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور ایک نے کی 2 ہجرتیں فرمائی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ ایک تو آپ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے عقد نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، 2 نور تھے، اسی لیے۔ اور یہ بڑا کمال ہے، آج کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہنے کا سبب کیا ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ آپ کے عقد نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں تھیں، اور جس نبی کی صاحبزادیاں نور ہیں اور ان کی اپنی نورانیت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے عقد نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجرتین بھی کہا جائے۔ آپ کے یہ لقب ہے، یہ ذوالنورین تو مشہور ہے، ہر آدمی ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن ذوالحجرتین یہ بھی ہے، یہ بھی آپ ہی کا لقب ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی راہ میں اپنا وطن، اور وطن بھی کون سا؟ مکہ معظمہ ہے، سب جہاں خانہ کعبہ ہے، پوری دنیا کے انسان جہاں جس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو بھی چھوڑا، مکہ معظمہ کی سرزمین کو چھوڑا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، صرف اپنے دین کے بقا کے لیے، صرف اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اور اپنے زوجہ محترمہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور پھر جب واپس آئے تو پھر مکہ معظمہ کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت۔ جس انسان نے 2 مرتبہ اپنا گھر، اور یہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کے کاروبار کا وسیع نیٹ ورک پورے عرب میں تھا، اور اس پورے نیٹ ورک کا مرکز مکہ معظمہ تھا، کیونکہ یہاں پر بندرگاہ قریب ہے، جدہ قریب ہے، بندرگاہ، پوری دنیا کی تجارت آج بھی سعودی عرب، جدہ اور یہ جو علاقے ہیں ایران کے، پاکستان کے، دنیا کی تجارت کا مرکز ہے یہ۔ کوئی دنیا کی یہ بڑے بڑے امیر ملک بھی، امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ پورا یورپ میں مل کر ان علاقوں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ، چائنا بھی کچھ بھی نہیں ہے، جاپان بھی کچھ بھی نہیں ہے، پورا انڈیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ پورا کوریا وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ دونوں ہی ملک اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ مرکز عطا کیے ہیں کہ جو ویسٹ اور ایسٹ دونوں محتاج ہیں ان کے۔ اگر مسلمان کو اپنی قوت و طاقت کا خود ہی نہ پتا ہو یا اس کا استعمال نہ کرے تو غلطی ان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر بڑے احسانات فرمائے ہیں، بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ پورا ویسٹ اس کی تجارت انحصار کرتی ہے مسلمان ملکوں پر، جن کے جو بھی شپ گزریں گے وہاں سے گزریں گے، اور پورا ایسٹ انحصار کرتا ہے مسلمان ملکوں پر، کیونکہ ان کی جتنے بھی یہ بحری ٹریفک ہے، یہ جب بھی گزرے گی یہ یہیں سے گزر سکتی ہے۔ سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، پھر یہ ترکی ہے، ان کے بغیر یہ ملک گزر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے راستے ایک ہی رنگ بنایا ہوا، تمام بحری ٹریفک کو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس لیے
بھائی مسلمانوں نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا تو پھر مسلمان میرے بھائی سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، سمندر بحری بیڑا اور سمندر پر توجہ دینے والے، سمندر کے معاملات کو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے اور سمندر کے اوپر کنٹرول کرنے والے، اور تمام سمندر کے ساتھ وابستہ تجارت اور دیگر دفاعی معاملات کو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ دنیا میں سب سے پہلے پولیس کا نظام بنانے والے، جس پر پوری دنیا میں پولیس کا نظام، اٹھائیں کتابیں، یہ پولیس کا نظام کے موجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں نے عرض کیا یہ بات تو بہت انسانیت کے، ساری انسانیت تو انہی کے نقش قدم پر پھر آگے انہی کو ڈیولپ کر کے آج پوری دنیا نے اپنے جو اندرونی امن و امان قائم کرنے کے لیے یہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، اور بیرونی خطرات کو نپٹنے کے لیے فوج ہے۔ یہ دونوں نظریات فوج کے تو پہلے بھی موجود تھا، آپ سے پہلے موجود تھا یہ فوج کے نظر، لیکن پولیس کا نظریہ دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تاکہ فوج یہ فوکس کرے صرف بیرونی خطرات پر، اور فوج کو چاہیے کہ وہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، بیرونی معاملات کو دیکھیں، اندرونی معاملات پولیس کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ پولیس کا محکمہ قائم کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بہرحال جو مسلمانوں کے لیے ہے کچھ تو میں نے عرض کی ہے، اور پھر آج پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جائیں، مغرب سے لے کر مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال جائیں، آپ کو پوری روئے زمین پر ایک قرآن پاک ملے گا۔ جب اسلامی فتوحات یہ پھیلی نا، عرب سے نکل کر وہ کہاں کابل، کہاں پاکستان، کہاں یہ جناب اسپین، اور کہاں یہ موراکو، اور کہاں یہ الجزائر، اور کہاں لیبیا، اور کہاں یہ جناب مان مصر، اور وسیع و عریض خطہ زمین پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئی۔ اور یہ حضرت آج آسان کے سمجھنے کا بالکل وقت ہو گیا، میں ختم کرنے جو آسانی کے ساتھ میں سمجھانے کے لیے، جتنے بھی آج ملک مسلمانوں کے ہیں 50 کے قریب ہیں، ان میں سے چند 2-4 ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، مثلا ملیشیا، انڈونیشیا ہے، ہمارا کشمیر ہے، یہ بعد کے لوگ مسلمان ہیں، لیکن باقی یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ افریقی ممالک ہیں، ایشیائی ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، یہ چیچنیا، یہ بوزنیا، یہ سارے کے سارے ممالک، یہ مقدونیہ، خدا جانے کہاں تک مسلمانوں کے خطے پھیلی ہوئی ایک بہت وسیع و عریض زمین پر مسلمانوں کے حکومتیں قائم ہیں۔ یہ سب کی سب وہ حکومتیں ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں قائم ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کی کچھ تو حضرت عثمان، حضرت فاروق اعظم، مثلا کابل، افغانستان، یہ سارے کا سارا انہی کے زمانے کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے۔ بارہ جو میں کہنا چاہتا تھا، جب یہ اسلام مسلم نکلے تو غیر جو باقی اقوام نے اسلام میں جب داخل ہوئے، جیسے ہم بھی ہیں، ہم بھی انہی میں سے، ہم اصل تو عرب نہیں ہیں، تو پھر قرآن پاک پڑھنے میں آپ نے جو ان کا طرز تکلم تو اس میں کلام کرنا شروع کر دیا، یہی قرآن سے، جیسے آج ہم غلط ملط قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور جو پڑھتے اس کو صحیح سمجھ کر پڑھتے ہیں، حالانکہ بھائی قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، اس کو اسی زبان میں پڑھنا، اسی لیے تجوید کا سیکھنا فرض ہے۔ اور علماء نے فرمایا آخری دم تک جو انسان تجوید سیکھتا رہے، اس کے بعد اگر قرآن غلط پڑھے گا پھر خدا معاف فرمائے گا۔ انسان نے قرآن پاک یہاں اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اذان میں، کلمے میں، قرآن پاک میں، کبھی تو پھر یہ ہوتی کہ بھائی ہم جا کر کسی عالم سے اپنے قرآن سے ہی کرا لیں، کلمہ سیدھا کر لیں، اذان اپنی سیدھی کر لیں، اقامہ اپنی سیدھی کر لیں، کوئی تجوید پر اپنی توجہ دیں۔ یہ پوری روئے زمین کے مسلمان جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو پوری امت کو ایک قرآن پاک پر جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ایک ہے قرآن پاک کتابی شکل، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، لیکن اس کا تلفظ ہے نا، یہ تلفظ یعنی جس طریقے سے اس کی ادائیگی ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اسلاف کو، اپنے تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے۔ بہرحال تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج اپنے گھروں میں ختم پڑھیں، دعا مانگیں، اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری سے آگاہ کریں۔
احساس کمتری کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس خدا کی دھرتی پر مسلمانوں سے زیادہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ سمجھیں، دولت بھی آپ کے پاس ہے، علم بھی آپ کے پاس ہے، دفاعی جتنے بھی خطۂ زمین ہے وہ بھی آپ کے پاس ہیں، سب کچھ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے. لیکن اس کو عقل کے ساتھ استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں نا.